بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر کامران جمشید. اکثر و بیشتر خواتین یا مرد حضرات وہ لوگ جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، خصوصاً شوگر، دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی پنڈلیوں میں بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ کریمپس، اردو میں ہم کہتے ہیں کڑل، اور اس کے ہمارے ملک میں مختلف جو زبانیں ہیں اس کے حساب سے ہم اس کا مختلف نام لیتے ہیں. لیکن تکلیف جو ہے وہ پنڈلیوں میں جو ہوتی ہے نا، وہ اللہ کو یاد کرا دیتی ہے، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے. ایک تو اس کا ٹیمپریری علاج ہے، اور ایک جو ہے وہ مستقل علاج ہے جو ہمیں مستقل مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو اس سلسلے میں جو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، سب سے پہلے مرد بھی تنگ آ جاتے ہیں، خواتین تقاضا کرتی ہیں اگر ان کے گھر میں کوئی ہے بچہ یا ہیلپر ہے تو وہ ان کو پنڈلیوں کو دبا دبو کے کسی نہ کسی طریقے سے اسٹارٹ کر دیتا ہے. لیکن تکلیف اتنی ہوتی ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا آدمی، اور ٹانگوں سے ایسے لگتا ہے کہ جان نکل رہی ہے. تو اس میں مختلف وجوہات ہیں، اور اس میں ہم ذکر کریں گے اس بات کا وقتاً مطلب مرحلہ وار کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیں، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کہانی چل رہی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری چل رہی ہوتی ہے. تو ایک ہے پیریفرل آرٹری ڈیزیز، اس کو کہتے ہیں. اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی شریانیں جو ہے نا وہ تنگ ہو جاتی ہیں، خون اور آکسیجن کی سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور جب ٹانگوں کی والو جو ہے کمزور ہو جائیں تو خون واپس دل کی طرف جانے کے بجائے ٹانگوں میں جمع ہونے لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے رات کو ٹانگوں میں بھاری پن اور اکڑاہٹ جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. دوسرا ایک سبب ہے پیریفرل نیوروپیتھی، اعصاب کی خرابی جو شوگر کے مریضوں میں دیکھی جاتی ہے. ٹانگوں میں سوئیاں چبھتی ہیں، سن ہوتے ہیں، اور شدید اکڑاؤ کا سبب بنتی ہے. تو ایک وجہ یہ ہے، شوگر کے مریضوں کو اس طرح کی شکایت رہتی ہے. دوسری جو تکلیف ہے وہ ہے میٹابولک انڈوکرائن ڈس آرڈر. میٹابولک انڈوکرائن ڈس آرڈر میں جو ہے وہ شوگر لیول کے مسلسل اتار چڑھاؤ، کبھی شوگر زیادہ کبھی کم، جس میں ان کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، شوگر کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے اعصاب کو اور خون کی نالیوں کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ کریمپس ہو جاتے ہیں، کریمپس پڑتے ہیں، کڑل پڑتے ہیں. گردے کے امراض میں جو ہے وہ زہریلے مادے جو ہے وہ جسم میں جمع ہو جاتے ہیں، اور الیکٹرولائٹس کا توازن بگڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹانگیں اکثر اکڑ جاتی ہیں. لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اپنے جب بھی آپ ٹیسٹ کروانے جائیں تو الیکٹرولائٹس کو جو ہے وہ چیک کرا لینا چاہیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ کیا شوگر کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے، الیکٹرولائٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا، دوسرا ایک وجہ ہے ہائپوتھائرائڈزم، ہارمون کی کمی جسم کے میٹابولزم کے جو نظام ہے اس کو سست کر دیتی ہے، عضلات میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، اور اکثر اکڑاؤ پیدا ہو جاتا ہے. جگر کے امراض میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے علاوہ آپ کے جو میں نے پہلے بتایا کہ الیکٹرولائٹس، پوٹاشیم، میگنیشیم اور کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے. اور کیلشیم کی کمی میں ٹانگوں کی سوجن اور لالی، گرمائش، کمزوری، کام کرنے سے
تھکاوٹ مشقت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے. یہ تھکاوٹ جو ہے وہ انسان کو جاری رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نمکیات کا جو نظام ہے اس میں یہ جسم کے پٹھوں وٹھوں کو بھی کنٹرول کرتی ہے اور بنیادی طور پہ جسم میں پانی کے بیلنس کو جو ہے وہ اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو ان سب بیماریوں کو ہم اگر لیں تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ پور بلڈ سرکولیشن کا شخاصہ ہے یا شاذ خانہ ہے، اس کا کارنامہ ہے. تو اس لیے جو ہے وہ آپ کو ایسی دوائیں استعمال کرنی چاہیے اور خوراک استعمال کرنی چاہیے جو شوگر جو آپ کے بلڈ سرکولیشن کو جو ہے وہ ٹھیک کرے. اچھا، سیپیا جو ہے وہ کیٹل فش سے بننے والی ایک بہت اچھی ہومیوپیتھک کی دوا ہے. تقریباً 60% خواتین کے امراض کو کنٹرول کرتی ہے. اس کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف خواتین کے امراض کو کنٹرول کرتی ہے، بلکہ یہ فائبرائڈ وغیرہ اور بہت ہی خطرناک قسم کی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹانگیں جو ہے نا وہ برف کی طرح سے ٹھنڈی ہوتی ہیں رات کے وقت، اور بھاری پن محسوس ہوتا ہے اور کچلے جانے کا احساس جو ہے وہ ہوتا ہے، جس احساس کو یہ دور کرتی ہے. فیرمیٹ، مستقل سردی کا احساس ہوتا ہے، پاؤں میں ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں، ٹانگوں میں جو ہے وہ کریمپس پڑتے ہیں، کڑل پڑتے ہیں، وریدیں پھیل جاتی ہیں اور چلتے پھرتے تھکن کا احساس ہوتا ہے. لیکسس، یہ ہمارے ہاں بڑی اہم دوا ہے جو ویریکوز وینز یعنی کہ جو وینز جو ہے آپ کی پھیل جاتی ہیں ان کے لیے، اور خون کی نالیوں میں جلندار درد ہوتے ہیں، پاؤں کی انگلیوں میں سنسناہٹ ہوتی ہے، انگلیوں کے پورے سن ہوتے ہیں. اس صورت میں جو ہے وہ یہ آپ پور بلڈ سرکولیشن کو ختم کر سکتے ہیں اور کریمپس کو ختم کر سکتے ہیں. سلیشیا میں کیا ہوتا ہے کہ سلیشیا کی علامات یہ کہ برف جیسے ٹھنڈے پاؤں ہوتے ہیں آدمی رات کے وقت، اور پاؤں سے بدبودار پسینہ آتا ہے، سن ہونے کا احساس ہوتا ہے، سنسناہٹ ہوتی ہے اور پنڈلیوں میں کریمپس پڑتے ہیں، کھچاؤ ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم سلیشیا جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ پاؤں برف جیسے ٹھنڈے رات کو، اور وہ کمبل وغیرہ اوڑھنے سے بھی گرم نہیں ہوتے. رسٹاکس، خون کی گردش جب سست ہو جائے، کم گردش کرے اور پاؤں اور ٹانگیں سنسناہٹ کا شکار ہوں اور اس میں کریمپس پڑیں، تو یہ دوا جو ہے ان کریمپس کو دور کرتی ہے. جلسیمیم جو ہے یہ انتہائی سستی، کمزوری، اٹھنے کا دل نہ چاہے، اس میں اعضاء اگر سن ہو رہے ہوں، چکر آتے ہوں اور آپ کو توجہ جو ہے وہ آپ کی ایک جگہ مرکوز نہیں ہوتی، اور بازوؤں میں بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہو، کریمپس پڑ رہے ہوں، تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ کو جیلسیمیم آپ کے لیے ایک بہت مددگار دوا ہے. اور یہ آپ کو اٹھ کے بٹھا دے گی، یعنی کہ کھڑا کر دے گی جو آپ کو سستی وغیرہ محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کی سرکولیشن جو ہے وہ اس کو دور کر دے گی. کریٹیکس، یہ ایک درخت کا فروٹ ہے، اس کی بیری سے جو ہے وہ یہ دوا تیار کی جاتی ہے، بہت تھورن اس کو کہتے ہیں، اور یہ جسم کے آرٹیریل سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرتی ہے، شریانوں میں جمنے والے مواد کو جو ہے وہ تحلیل کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس میں کوئی چیز ڈپازٹ ہو گئی ہے، یعنی کہ کیلشیم وغیرہ ڈپازٹ ہو گئی ہے، تو بعد میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ دوا جو ہے اس کو پگھلا دیتی ہے، اور اس صورت میں آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ عموماً مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے کیو کی شکل میں، اور اس کے جو ہے وہ ہم 10 قطرے یا 20 قطرے استعمال کرتے ہیں. باقی جتنی دوائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تقریباً آپ 30 پوٹینسی میں استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ اچھا رزلٹ آتا ہے.
آرسینک البم ہماری ایک دوا ہے ہومیوپیتھی کی، بہت اچھی، خون کی کمزور سرکولیشن یعنی کہ پور بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ ان کی علامات کو کم کرتی ہے، سنسناہٹ کو کم کرتی ہے، کمزوری اور نکات کو کم کرتی ہے۔ ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ آرسینک البم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں 30 پوٹینسی کے اندر، دن میں 3 دفعہ۔ کاربوویج بہت اچھی دوا ہے، اور یہ خاص قسم کی لکڑی سے تیار ہوئی ہے، لکڑی کے کوئلے سے۔ یوں تو یہ گیس ٹربل میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے، اور ڈکاروں وغیرہ میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور ایسے تکلیفوں میں جس میں ڈکار آنے سے جو ہے وہ آپ کو سکون ملے، تو ایسی کیفیات میں جو ہے وہ یا تو ڈکار آنے میں سکون ملے یا ریا خالی ہونے میں سکون ملے، تو کاربوویج جو ہے وہ بہت اچھی دوا ہے۔ اور ایک اور اس کا کام یہ بھی ہے کہ اگر ریا بدبودار ہے تو خوشبو تو یہ نہیں پیدا کرے گی، لیکن اس کی بدبو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ تو یہ خون کی گردش کو بہتر بناتی، شدید تھکن، گھٹنوں کے نیچے سردی کا احساس، پاؤں کا سن ہونا، اور وریدوں میں جو ہے وہ بے چینی، شریانوں میں بے چینی، اور ویریکوز وین کو جو ہے وہ یہ درست کرتی ہے۔ کلکریا کار، کلکریا کار کے بارے میں یوں تو کہتے ہیں کہ یہ موٹے لوگوں کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو اس کو جو ہے وہ ہم پور بلڈ سرکولیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، چپ چپے ہاتھ پاؤں، پنڈلیوں میں جو کریمپس پڑتے ہیں، رات کے وقت سن ہوتے ہیں، اور رات کے وقت سن جو ہوتے ہیں اس میں یہ مددگار ہے۔ کلکریا کارپ کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اس کے جو پیشنٹ ہیں یہ انڈے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور مٹی بہت شوق سے کھاتے ہیں، لیکن آپ کو یہ خواہش نہیں ہے تو آپ اس کے بغیر بھی کھا سکتے ہیں، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ کار میں نے جو بتایا آپ کو وہ ہے کریٹیکس کے علاوہ باقی تمام میڈیسن جو ہے وہ اچھا۔ ایک اور یہ کام کریں کہ دیکھیں اس سلسلے میں ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لیا گا۔ پاکستان میں بڑے اچھے اور تجربہ کار ڈاکٹر ہیں، تو ان سے مشورہ کیا کریں، وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی مدد کر سکتے ہیں بہت اچھی۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ایک دوا جو ہے وہ اور رہ گئی ہے، میں بتانا رہ گیا ہے مجھ سے۔ یہ جو پلسا ٹیلا ایک دوا ہے، بڑے اچھے خوبصورت سے پھول سے بنتی ہے، اور پاکستان کی اچھی خاصی خواتین اس مرض کا مطلب اس دوا کی مریض ہیں۔ یہ اکثر رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ دوا ہے پلسا ٹیلا جس کو کہتے ہیں۔ پلسا ٹیلا ٹانگوں میں درد، ویریکوز وین جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں، ٹانگوں میں بھاری پن، ٹانگیں لٹکانے سے جو ہے وہ درد بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پلسا ٹیلا جو ہے وہ آپ کی بہت اچھی دوا ہے۔ اور ایسی خواتین یا مرد بھی چٹپٹے کھانے جو ہے وہ بہت اچھے پسند کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں۔ ویریکوز وین کے سلسلے میں ایک دوا اور ہے جس میں ٹانگوں کے اوپر برف کی طرح کا ٹھنڈے ہونے کا احساس ہوتا ہے، سنپن ہوتا ہے، انگلیاں بے حد حساس ہوتی ہیں، ہاتھوں اور پاؤں میں کریمپس پڑتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے یہ بہت مفید ہے۔ اس کا نام ہے اگیریگس، اس کام کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھا، وہ مجھے آپ لوگ فون کرتے ہیں یا میسیجز کرتے ہیں، تو برائے مہربانی کاغذ پہ لکھ لیا کریں ساری تفصیل۔ میں وقتاً فوقتاً لوگوں سے بات نہیں کر سکتا، اور نہ ہی رپورٹیں مجھے بھیجیں۔ آپ صرف جو آپ کو ڈاکٹروں نے کہا ہے نا کہ مجھے تکلیف کیا ہے، وہ مجھے بتا دیں، اور اپنی علامات بتائیں تفصیل کے ساتھ، اور لکھ کے بھیجیں کیا ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، اس موسم میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کھانے پینے میں کون سی اچھی چیز ہے کھاتے ہیں آپ، کثرت سے کھاتے ہیں، کس چیز سے نفرت ہے، کون سی تکلیف آپ کو نقصان دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے لازمی۔ اور تکلیف کب بڑھتی ہے، کب کم ہوتی ہے، یہ چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا کہ اس چیز کا جو ہے آپ نے مجھے بتانا ہے۔
میں اپنا فون نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، تو اس نمبر پہ مجھ سے رابطہ کر کے فون کرنے کی نہ کریں مہربانی، کیونکہ میں کسی وقت مصروف ہوتا ہوں، کسی وقت ڈرائیو کر رہا ہوتا ہوں تو یا سو رہا ہوتا ہوں، تو لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر ہے نا، اب آدھی رات کو بھی اٹھ کے ہماری خدمت کر دیں، لیکن ڈاکٹروں کی بھی خدمت تھوڑی کرنی پڑتی ہے آپ کو۔ میں ہوں ڈاکٹر کامران جمشید، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور گھنٹی کے بٹن کو جو ہے وہ ضرور دبائیے گا۔ میری ویڈیو آپ آئندہ بھی دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ آپ ہمیشہ صحت مند رہیں اور آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پورے طریقے سے رواں دوا رہے، اور غصے پہ کنٹرول رکھیے گا۔